حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الاخری کا مہینہ اختتام پر ہے۔ ممکن ہے آج مغرب میں نہیں تو ممکن ہے کل مغرب میں رجب کا مہینہ شروع ہو جائے۔ تو جمادی الاخری کے اختتامی ایام اور رجب کے کچھ ابتدائی ایام کے فضائل یا مسائل یہ انشاءاللہ آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جمادی الاخری کے مہینے میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں تاکہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ ان کی زندگی کا کچھ حصہ پچھلے جمعۃ المبارک کو کچھ عرض کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی۔ انہیں صوفیہ نے سالار عشق کا لقب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں جو سردار اور سالار کی حیثیت رکھتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر۔ ان کی محبت ہی ان کی زندگی کا اہم جز تھا۔ یہ کیفیت تھی کہ جیسے چراغ کے گرد پروانہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے، اسی طرح وہ ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہونے کو تیار رہتے تھے۔ بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور تمام فرشتوں کے اندر یہ چار معزز فرشتے محترم ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ ان سے بھی بڑا ہے، اور بعض افراد ایسے ہیں جن کو اللہ نے ان سے بھی فضیلت بعض مقامات میں عطا فرمائی۔ کہا ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ چنانچہ بڑا مشہور ہے یہ معاملہ یا یہ واقعہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا تک جبریل امین ساتھ تھے۔ جب اور مزید بلندی کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین نے فرمایا اب میں آپ کے ساتھ نہیں آگے بڑھ سکتا، اور یہ الفاظ ہیں لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ چلے، تو یہیں پر علماء نے لکھا کہ اگر وہ صدیق اکبر ہوتے تو 1,00,000 مرتبہ جلنے کو قبول کر لیتے، لیکن حضور کے فرمان پر پیچھے نہ رہتے۔ یعنی آپ نے فرما دیا تو وہ کام کرنا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو۔ چنانچہ آپ کی ذات والا صفات پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر چکے اور کر چکنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اپنی جان حضور کے آرام پر قربان کر دی غار ثور میں،
اپنا مال سارا کا سارا حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، غزوہ تبوک میں سارا لے آئے، اپنی اولاد حضور کی خدمت میں لگا دی، سب کچھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ تھا وہ اس طرح خرچ کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع ابو بکر کے مال نے ہمیں یعنی اسلام کو پہنچایا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا سب کا بدل ہم نے دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ان کے مال کا بدل کل بروز محشر اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کے خاندان، آپ کے حسب نسب، اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق بڑے اعلیٰ پائے کے فرد تھے۔ چنانچہ قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے تو ایک تھے جسمانی اعتبار سے مخالف، کبھی اذیت دے رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جنگ و جدل کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور ایک صورت تھی کہ وہ اپنے کلام اور اپنی گفتگو میں حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے۔ تو اول تو قرآن کے اترنے نے ان کے منہ بند کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روش پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو باقاعدہ قریش کے خلاف گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ آپ نے 2-3 اصحاب کو یہ حکم دیا کہ ان کے خلاف تم اپنے کلام کو ظاہر کرو، بیان کرو، ان کی ہجو کرو، ان کی مذمت کرو۔ تو بسا اوقات انسان تقریر سے اور بسا اوقات نظم سے اپنے کلام کو پختہ کرتا، تو حضور نے اپنی جو نظم کی کیفیت تھی صحابہ کرام کو فرمایا تم ان کے خلاف اشعار کہو۔ تو 2-3 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، اس میں تیسرے مرحلے پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے جہاں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، جیسے یہ رباعی بڑی مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے بالکل بھی نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں کے یہاں آپ سے زیادہ خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا آپ نے چاہا رب نے ویسا بنا دیا۔ یہ رباعی آپ کی بڑی مشہور ہے، لیکن صرف اس حد تک نہیں حضور کی شان، بلکہ حضور کے جو مخالفین تھے حضرت حسان انہیں جواب بھی دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ جو نبی کی حمایت میں کھڑا ہو سرکار ان کے لیے دعا بھی فرماتے، دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد روح القدس جبریل امی کے ذریعے فرما۔ جبرائیل کے ذریعے اللہ تو حسان کی مدد فرما۔ جب حسان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خلاف اشعار کہنے لگے تو حکم ہوا کہ حسان، کیونکہ تم ہمارے حسب نسب خاندان کو مکمل نہیں جانتے،
لہٰذا تم پہلے ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمارا نسب اور ہمارا حسب، ہم والد اور والدہ کی طرف سے کہاں ان جو مذمتی لوگ ہیں ان سے الگ ہیں۔ تو جب اشعار کہنا تو ہمارے خاندان اور ہمارے حسب نسب کا لحاظ کرنا، تم ان کے لیے ابو بکر کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کے وہ افراد، خاندان کی وہ خواتین جو حضور کے ننیال اور ددیال سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ کبھی کفر میں مبتلا نہیں ہوئیں، حضور نے فرمایا ہم ہمیشہ پاک رحم سے پاک پشتوں کی طرح منتقل ہوئے ہیں۔ اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی کہ پاک رحم اور پاک پشت، رحم سے مراد مائیں اور پشت سے مراد باپ، آپ کے آباء و اجداد میں جو جو نانی رہی ہیں، والدہ کی والدہ اور اوپر، اور اسی طرح والد کے والد جو اوپر، وہ سارے کے سارے کفر و شرک سے محفوظ رہے ہیں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کے آباء و اجداد کو بھی آپ کی برکت سے ان تمام کفریات سے محفوظ رکھا۔ جو آپ کے والد ہیں، پھر ان کے والد ہیں، پھر ان کے والد ہیں۔ اچھا، اب جو ان کے بھائی بند ہیں ان کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان رہا، توحید پہ قائم رہا، کوئی نہیں رہا، تو ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے قبول کیا قبول کیا، جس نے نہیں کیا نہیں کیا۔ لیکن یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ کے والد اور والدہ، یہ پورا خاندان الحمدللہ کفر و شرک سے پاک رہا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان والے ہونے کے حوالے سے دلائل پر کتابیں لکھی، تو 7 رسالے لکھے، 7 رسالے۔ علماء کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار اپنا دیدار حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو عطا فرمایا۔ 70 بار، 7 کے بدلے 10 آپ نے شفقت فرمائی۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شاگرد تھے حضور کی شان بیان کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق کے۔ لہذا جو نعت خوانی کرنا چاہے، اشعار لکھنا چاہے، اشعار پڑھنا چاہے، اسے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو دل میں رکھنا ہوگا کہ سرکار نے اپنے نعت خواہوں کو فرمایا پہلے تم ان سے سیکھو، اور پھر وہ آئے، پھر پوچھا ابو بکر نے تمہیں بتا دیا؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے سیکھ لیا، اور میں آپ کے حسب و نسب کو ان کی مذمت کرنے میں ایسے الگ کر لوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ کیونکہ جمادی الاخری کا مہینہ اختتام کو ہے، اسی وجہ سے چند میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی عرض کیے، ویسے تو پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا۔ اب کیونکہ رجب المرجب اس کا آغاز ہونے ہی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آج، ہو سکتا ہے کل، مغرب کے بعد چاند کے طلوع سے وقت شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق، قرآن کے مطابق
اللہ کی تحریر اللہ کے حکم کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہمارے یہاں محرم پہلا مہینہ ہے قمری اعتبار سے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، پھر شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ذی الحج آخری مہینہ ہے حج والا۔ 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینوں کو عزت دی گئی ہے۔ ان میں 4 مہینوں کو عزت دی گئی ہے، حرمت والے ہیں۔ ان میں سے پہلا مہینہ جو حرمت اور عزت و احترام والا ہے وہ رجب کا مہینہ۔ چنانچہ ایک حدیث سے مبارک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو سارے مہینے، سارے وقت، ساری مخلوق اللہ کی ہی ہے، اس میں کوئی الگ سے تخصیص تو نہیں ہے کہ صرف یہ والا ہے کوئی دوسرا نہیں، بلکہ اس میں عزت و احترام کا اظہار ہے۔ ہر نیچے والا کہتا ہے میں اس کا، مزہ تب ہے وہ کہے یہ میرا۔ تو ویسے تو ساری چیزیں اللہ کی ہی مخلوق ہیں، لیکن خصوصی طور پہ سرکار فرما رہے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی بڑا ہی معزز و محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ابتداءً جنگ کرنا منع تھی، جنگ و جدل اسلام سے قبل بھی منع تھی، لیکن سورہ توبہ میں آتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب یہ رجب کا مہینہ آتا تھا اور ان کی کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے رجب کا مہینہ ہم 2 مہینوں کے بعد کر لیں گے، اپنی طرف سے اس مہینے کو اٹھا کے 2 مہینے آگے کر لیتے تھے اور اپنی لڑائی یا اپنے معاملات جاری رکھتے تھے۔ تو قرآن پاک اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ اہل اسلام تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں کہ کسی مہینے یا کسی دن کو تم رد و بدل کر کے اپنے حساب سے جاری رکھو۔ یہ دن اور سال اور ماہ یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لہذا سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، ان مہینوں میں اہل اسلام کسی تبدیلی کے قائل نہیں ہے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے۔ ہمارے احکام شرع اپنے ماہ جو قمری اعتبار سے شروع ہوتے ہیں اسی پہ شروع ہوتے ہیں، اسی پہ ختم ہوتے ہیں۔ رمضان جب چاند دکھے گا تو رمضان ہوگا، جب چاند دکھے گا تو عید ہو جائے گی، جب چاند قربانی کا نظر آئے گا تو حج ہوگا، چاہے وہ گرمی ہو، سردی ہو، کوئی سا موسم ہو، بہار ہو، خزاں ہو، بارش ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، احکام میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہماری شریعت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ نے بھی بہت سارے احکام تبدیل کیے از خود، کہ امیر آیا تو اس کی سزا الگ ہے، غریب آیا تو اس کی سزا الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ نہیں، شریعت مطہرہ سب کے لیے احکام یکساں فراہم کرتی ہے۔ تو یہی صورتحال رجب کی ابتداءً منع تھا کہ اس میں جنگ و جدل نہیں ہوگی، بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مرحمت فرما دی گئی کہ آپ اس ماہ میں جنگ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مشہور
اہل اسلام کے جہاد غزوہ حنین جو کہ غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوا 8 سن ہجری میں، وہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو اجازت مرحمت فرما دی، مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی سازش کرے تو مسلمان ان کے خلاف جہاد ہر آن کر سکتے ہیں، انہیں منع نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج قوم نے جہاد کو چھوڑ رکھا ہے، الگ الگ ہم حصوں اور ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو آج مسلمان کسی بھی ملک کا ہو، کبھی کہیں معاملات بگڑتے ہیں اور مسلمان دیگر خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ جو دینا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، اس کے اوپر وہ فوکس نہیں کر پاتے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی علامات میں سے کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کے زمانے کے بارے میں فرامین جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم کثرت کے باوجود قلت کا شکار، یا دیگر قومیں تمہیں اس طرح کھا رہی ہوں گی جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص دوسروں کو دعوت دے کر کھاتا۔ عرض کی حضور ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تم بزدل ہو جاؤ گے۔ عرض کی حضور مسلمان اور بزدل؟ فرمایا ہاں، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، اور تم اتنی کثرت سے ہوگے جیسے بارش کے موسم میں پانی میں بہتے ہوئے تنکے۔ گاؤں دیہات اور کچی آبادیوں میں چلے جائیے، جب پانی بہہ رہا ہے تو تنکے بکثرت اس کے اوپر بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے کثیر تعداد میں تنکے ہونے کے باوجود وہ پانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے، وہ اس میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کا اہم مسئلہ یہ ہے، ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں کہ دنیا ہمیں محبوب ہو گئی بنسبت آخرت کے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، چاہے وہ بستر پر ہو یا میدان جہاد میں ہو۔ لیکن مسلمان کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اسی رجب کے مہینے میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جسے انتہائی مشکل حالات کے اندر حضور کے زمانے میں کیا گیا۔ انتہا درجے کی گرمی تھی، مالی مشکلات تھیں، افرادی قوت کم تھی، اور روم کی سرحد پر اہل عیسائیت مسلمانوں کے خلاف، خصوصاً مدینہ منورہ کے خلاف جمع ہو رہے تھے کہ سب مل کر حملہ آور ہوں گے اور اس مذہب اور مذہب کے بانی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ حضور کو پتہ چلا تو ان کے آنے سے قبل آپ نے فرمایا کہ یہاں تیاری شروع کرو، بلکہ ہم بڑھ کر ان پہ حملہ کریں گے، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک جسے قرآن پاک نے اسرت کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا ہے، انتہائی تنگی کے زمانے کی جنگ، بہت مشکل حالات تھے، اور 1 مہینے تک مسلمان مدینہ منورہ سے سفر کر کے وہاں گئے تھے، اور سخت ترین جو لوگ نہیں گئے ان کے اوپر شدید ناراضگی کا اظہار تھا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہاں تفسیر پڑھی ہے کہ بعض صحابہ اکرام کسی مجبوری یا کسی دنیاوی کام میں مصروفیات کی وجہ سے یہ کہہ کر کہ بس میں پہنچتا ہوں یہ کام کر کے وہ نہیں پہنچے، تو ایسے مسلمانوں کا اس زمانے میں بائیکاٹ کر دیا۔ بچے بات نہیں کرتے تھے، بیوی ان کی بات نہیں کرتی تھی، جس سے سلام کرتے تھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ حضور نے اپنا رخ ایسے لوگوں سے موڑ لیا تھا۔ بعد میں کہیں 2 مہینوں کے بعد جا کر
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. لیکن ایسے سخت ترین حالات میں جس میں حضرت ابو بکر صدیق سارا اپنا گھر کا مال لے آئے تھے، وہ جنگ بھی رجب کے مہینے میں ہوئی تھی. 9 ہجری رجب اور غزوہ تبوک، مسلمان شدید حالات کے اندر اس جنگ میں گئے اور اللہ نے مسلمانوں کی ایسی دھاک کفار کے دلوں میں بٹھائی کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ وہاں سے فرار ہو گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب اور کامران واپس پلٹایا. اصل وہی ہے کہ مسلمان اگر یکجا ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، تو کوئی طاقت نہیں کہ جو اسلام اور اسلام کے مد مقابل کھڑی ہو سکے. اور جب مسلمان اپنا کردار پیش کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ مائل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. جب مسلمان یہاں سے کفار ستا رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے ابتداً حبشہ میں لوگوں کو بھیج دیا کہ وہاں چلے جاؤ. وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. بالکل ابتدا کی بات ہے جب جہاد لازم نہیں تھا، جہاد کی اجازت نہیں تھی، بس خاموشی اختیار کرو، ابھی دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. لیکن بعد میں اجازت مرحمت ہو گئی. جب حبشہ گئے تو وہاں کا بادشاہ نجاشی جو مذہب عیسائیت کا تھا، حضرت بی بی مریم کے حوالے سے جب سورہ مریم پڑھ کے سنائی تھی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ ادھر موجود تھے. تو نجاشی بادشاہ جب قرآن سن رہا تھا اور اس کے مفہوم کو سمجھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے اور کہنے لگا خدا کی قسم اس کے اندر جو ہمارا عقیدہ ہے انجیل کا، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اس میں اور اس میں ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے. اور پھر وہی نجاشی بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس کا انتقال بھی رجب کے مہینے میں ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصیت بخشی تھی کہ مدینہ منورہ میں تھے. جب اطلاع ملی تو پھر نجاشی بادشاہ کا جنازہ آپ نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے غائبانہ عطا فرمایا. یہاں پر یہ بتا کر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، بعد کے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں. آپ نے صرف ان کی یہ نماز پڑھی ہے ان کو اعزاز بخشنے کے لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حمایت دی تھی. اس کے علاوہ حضور کے زمانے میں بھی کئی صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، حضور نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. جو سامنے موجود ہو اسی کی پڑھی جائے گی. تو یہ حضور کی خصوصیت تھی. اور بعض شارحین نے لکھا کہ حجابات اٹھ گئے تھے اور ان کا جنازہ حضور کے سامنے ہی تھا. تو رجب کے مہینے میں اس محسن حضرت نجاشی جن کا نام اصحمہ بادشاہ تھا ان کا بھی وصال ہوا. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.